یہ جو تصویر میں آپ گھر دیکھ رہے ہیں نا، یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ برطانیہ میں کسی پرنس کا گھر ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے، اور مجھے یہ گھر بہت خوبصورت لگتا ہے۔ دراصل بات تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ لا آف اٹریکشن کے ذریعے آپ کچھ بھی مینیفیسٹ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک اسٹوری بتاتی ہوں جو کہ میری خود کی اسٹوری ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آپ سنیں گے تو حیران بھی ہوں گے، آپ کو انجوائے بھی کریں گے، مزہ بھی آئے گا۔ اور وہ یوں ہے کہ میں جو ہوں ایک ایسے گھر میں رہتی تھی جہاں پہ چھت مطلب جو ہے وہ ٹائلوں کی تھی، اور مجھے پرندوں کو پانی ڈالنے کا، دانہ ڈالنے کا بہت شوق تھا۔ تو پرندوں کو دانہ ڈالنے جب ڈالتی تھی تو میرے بڑے بھائی بہت ناراض ہوتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہیں یہی ڈر تھا کہ ٹائلوں کی چھت ہے، ایسا نہ خدا نہ خواستہ گر جائے یا کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن مجھے بہت شوق تھا، تو میں دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے اتنی بڑی چھت دے کہ میں پرندوں کو دانہ ڈالوں، اور جو ہے آزاد پرندے میرے پاس زیادہ سے زیادہ ہیں۔ یہ میں سوچتی تھی اکثر، اور میں کاپی پہ لکھ بھی دیتی تھی اکثر کہ میری ایک بہت بڑی چھت ہوگی جہاں میں پرندوں کو دانہ ڈالوں گی، اور جو ہے وہاں میں پھول بھی اگاؤں گی اپنی مرضی سے۔ مطلب یہ میری ڈیزائر تھی یا کچھ بھی تھا، حالانکہ فائنینشلی طور پہ میری ایسی پوزیشن نہیں تھی، کیونکہ جس گھر میں رہ رہی تھی وہ گھر بھی مجھے میرے بھائی نے لے کے دیا تھا جہاں میں رہتی تھی۔ تو کافی ٹائم تک یہ چیز جو ہے وہ میرے مائنڈ میں رہی، اور پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ کچھ ایسا ہوا کہ جس گھر میں میں رہتی تھی وہاں پر کچھ پرابلمس کریٹ ہونے لگی، یعنی کہ سیوریج کا مسئلہ ہوا، کبھی کوئی پرابلم ہونے لگی۔ تو میرے بڑے بھائی جنہوں نے مجھے وہ گھر خرید کے دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس گھر کو توڑ کے بنوا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اسے گھر کو توڑ کے بنوا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ارادہ بھی کینسل ہوا۔ اس کے بعد یہ ارادہ بنا کہ اس کو سیل کر دیتے ہیں، وہ ارادہ بھی کینسل ہو گیا۔ قصہ مختصر کہ اس کے گھر کے بارے میں جو کچھ بھی سوچا گیا وہ کینسل ہو گیا۔ تو میں نے سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو پھر سارے کام ہو جائیں گے۔ تو میں اپنی بڑی بھابھی کی بہن جس سوسائٹی میں وہ رہتی تھی وہاں ہم ایک پارٹی میں گئے، انہوں نے ہمیں ڈنر پہ انوائٹ کیا ہوا تھا۔ جب میں وہاں گئی تو میں وہاں جا کے بہت ایکسائٹیڈ ہوئی، اور وہاں ان کے گھر کے برابر میں کھڑے ہو کے میں نے آنکھیں بند کر کے، بہت تیز ہوا چل رہی تھی، اور آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھ پھیلا کے میں نے بہت دل سے دعا کی تھی یونیورس سے کہ مجھے جو ہے نا یہاں پہ ایک بہت خوبصورت سا گھر چاہیے جہاں پہ میں پرندوں کو اپنی مرضی سے دانہ ڈال سکوں، جہاں مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں چھت پہ گئی ہوں تو مجھے ڈانٹ پٹے گی، اور میرے لیے جو ہے وہ سیف نہ ہو۔ تو یہ میں نے دعا مانگی تھی۔ میں نے تقریباً یہ جو ہے دعا مانگے ہوئے مجھے 1 سال ہوا تھا۔ اس 1 سال میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، تو امی کیونکہ تھوڑی سی سائی کی پرابلم ہو گیا تھا ان کے ساتھ، اور وہ جگہ چینج کرنی تھی، تو میری چھوٹی بہن نے مجھے کہا کہ تم جو ہے فلک، مطلب جس سوسائٹی میں رہتی ہوں اس کا نام فلک ناز ہے، تم اس سوسائٹی میں گھر دیکھو، وہ بہت خوبصورت جگہ ہے، اور ابو کو وہ بہت پسند بھی تھی۔ تو میں نے گھر دیکھا، فلیٹ ایک تھا، بہت اچھا تھا، پسند آیا مجھے، پارک تھا سامنے، لیکن وہ اس حساب سے نہیں تھا جیسے میں چاہتی تھی، یعنی کہ وہاں چھت نہیں تھی، کیونکہ فلیٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ سب کی چھت کمبائنڈ ہوتی ہے، اور میں جو ہے وہ سیپریٹ چاہتی تھی کہ میں جس جگہ بھی جاؤں رینٹ پہ وہ سیپریٹ ہو، مالک مکان آنر جو ہے وہ ساتھ نہ ہو، تاکہ کوئی کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو وہ فلیٹ دیکھا، لیکن فلیٹ مجھے پیارا لگا، میں نے اسے اوکے کر دیا، اور جب میں بیانہ دینے جانے لگی، اس کا ایڈوانس دینے جانے لگی، تو مجھے اچانک سے پتہ چلا کہ ایک گھر ہے جو کہ مطلب فلیٹ نہیں ہے، وہ صرف ڈبل اسٹوری گھر ہے، اور چھت بھی وہ ساتھ میں دیں گے۔ تو وہ بیانہ کینسل کر کے
اور ہم گھر واپس آ گئے۔ اس بیچ میں بہت پریشان ہوئی، مطلب پریشان سے مراد میرا دل ٹینشن میں آیا، بہت دکھی ہوا، کیونکہ میں چاہتی تھی وہ فلیٹ مجھے ملے، مجھے پسند آیا تھا اس حساب سے نہیں جس حساب سے میں چاہتی تھی، لیکن وہ خوبصورت تھا۔ اس کے بعد جو گھر ہم نے دیکھا وہ گھر بھی پیارا تھا، وہ بالکل نیو تھا، یوں سمجھ لیں کہ وہ 0 میٹر تھا، وہ کسی نے یوز نہیں کیا تھا، لیکن اس کی چھت جو تھی وہ تیسری چھت تھی۔ اور اس کے مالک مکان سے ہماری بات ہوئی، تقریباً ڈن ہو گئی، اور جس دن ہم ان کو ایڈوانس کے پیسے دینے گئے اس دن انہوں نے جو ہے وہ گھر دینے سے منع کر دیا۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا اور میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئی، لیکن میں نا امید نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میں نے یونیورس کو ایک وش بھیجی ہے، اور کیونکہ یہ میری وش پوری ہوگی، ضرور ہوگی، کیونکہ میں نے یونیورس سے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، میں نے کسی بندے سے نہیں مانگا۔ جیسا گھر مجھے چاہیے مجھے ویسا ہی گھر ملے گا، اور مجھے کیسا گھر چاہیے تھا، مجھے ایسا گھر چاہیے تھا جو بالکل سیپریٹ ہو۔ سیپریٹ سے مراد مطلب وہ گھر ہو، چھت ہو، جو کہ کمپلیٹ میرے انڈر میں ہو۔ مالک مکان کا ساتھ ہونا ضروری ہے، اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ بچے ہوتے ہیں، شور مچاتے ہیں، یا پھر کوئی نہ کوئی بات پہ چک چک جھک جھک رہتی ہے، مطلب آپ یہ سمجھ سکتے ہوں گے۔ تو جب ہم اس گھر کے ایڈوانس کے پیسے دینے گئے تو اس جو میڈم تھیں، اس گھر کی جو آنر کی میڈم تھیں، وائف تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا آپ سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو میں نے کہا آپ ابھی ڈیسائیڈ کر لیں، کیونکہ میں پیسے لے کے آئی ہوں، میں آپ کو پیسے دے کے جاؤں گی۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو آدھے گھنٹے بعد جا کے بتاتے ہیں۔ تو مجھے بہت غصہ آیا، میں نے کہا کہ دیکھیں میں بہت دور سے آئی تھی، ابھی آپ فائنل کر لیں جو بھی بات ہے، ہم باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آدھے گھنٹے بعد بتاتے ہیں۔ آدھے گھنٹے بعد ہوا یوں کہ جن کے ریفرنس سے وہ گھر مجھے دکھایا گیا تھا، تو ان کے چکر میں مطلب ان کے کہنے پہ میں نے فلیٹ کا منع کر دیا تھا کہ میں فلیٹ میں نہیں رہوں گی، میں نے گھر دیکھ لیا ہے، گھر مجھے پیارا لگ رہا ہے، میں وہاں رہوں گی۔ اور جب اس گھر کی بات ہوئی تو وہ منع ہو گئی۔ پھر اچانک سے میں گھر واپس آئی اور مجھے فون آیا کہ ایک گھر خالی ہو رہا ہے، اور اتفاق جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں پر گیس کی پرابلم ہے، وہاں سب سلنڈر یوز کرتے ہیں، اور جو گھر خالی ہوا ہے وہ چھت ہے اور نیچے گھر بنا ہوا ہے، مطلب وہ سنگل پورشن ہے اور اس کی چھت ہے اور اس میں گیس بھی ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو آپ آ کے دیکھ لیں۔ جب میں نے اس گھر کو دیکھا میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ ایز اٹ از ویسا ہی گھر تھا جیسے کہ میں نے گھر کی وش کی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر اسی وقت آن دا اسپاٹ میں نے اس کا بیانہ کیا، اور ودن 10 days میں اس گھر میں شفٹ ہو گئی۔ اور یہ ایک بہت حیران کن بات تھی۔ اور اب ماشاءاللہ 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 میں چھت پہ بھی پرندوں کو دانہ ڈالتی ہوں، چھت پہ جاتی ہوں صبح مارننگ کے ٹائم، یعنی کہ جس وقت مارننگ واک کرنی ہوتی ہے تو میں اپنی چھت پہ جا کے مارننگ واک کرتی ہوں، اور مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ممکن ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لا آف اٹریکشن کے ذریعے۔ میں نے لا آف اٹریکشن کو فالو اس طرح سے کیا کہ میں نے ریزسٹنٹ شو نہیں کیا، میں نے گیو اپ نہیں کیا، میں نے ہار نہیں مانی، میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا الٹرنیٹ کو، کیونکہ مجھے جو چاہیے تھا مجھے وہی چاہیے تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کو بتاتی رہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا چاہیے۔ تو جیسی چیز جیسی جگہ مجھے چاہیے تھی نا، میرے پروردگار نے مجھے ویسی ہی جگہ دی، اور میں بہت خوش ہوں۔ میں نے اپنی کیاری کو بہت زیادہ خوبصورت طریقے سے سجایا، اپنے گھر کو، اپنی ہر چیز کو۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کسی بھی چیز کے لیے اگر آپ وش کرتے ہیں نا تو یونیورس کے سامنے سرنڈر کر دیں۔ آپ کی وش پوری کرنا یونیورس کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف سوچنا ہے اور فیل کرنا ہے، باقی کام یونیورس کا ہے۔ تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس طرح کے بہت ساری سکسیس سٹوریز انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور یہ بالکل ریئل سٹوری ہے،